رب کے ساتھ تو کمیونیکیٹ ہم کر نہیں پاتے. وہاں ہمیشہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن رہتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو رب کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے ون وے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا درمیان میں انسٹرومنٹ ہو، درمیان میں ایک ایسی ہستی ہو جہاں ٹو وے کمیونیکیشن ہم کر جائیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانتے بھی ہیں اچھی طرح، ان کی فطرت سے بھی واقف ہیں. خود تکلیفیں اٹھا لی، بڑی سخت زندگی بسر کی، صرف امت کی خاطر کہ امت کے درمیان ایک عملی نمونہ چھوڑ دیا جائے. جب تک کہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، عشق نہیں کرتے، ہم اس ہستی کی تمام باتوں کو مانتے نہیں ہیں کسی طرح. تو جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کریں گے، عشق نہیں کریں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اس طرح سے نہیں مان پائیں گے جیسے ماننے کا حق ہے. یہ اور بات ہے کہ آج ہم پیار کرنے کے باوجود ایک بھی نہیں مانتے. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو وہ عشق پھر کیونکہ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے رب تعالیٰ کی کمیونیکیشن کی، رب تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور ہم کو یہ بھی سمجھ آنے لگتی کہ رب تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. تو وہاں پہ پھر اس سے پیار ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ صرف ہماری ہی بہتری کے لیے کس طرح سے اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری. تو جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے اس طرح پیار کرتا ہے اور جو کچھ اس نے ہمیں کرنے کو کہا وہ خود ہماری ہی بہتری کے لیے ہے، اس میں رب کو کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ہمیں از خود رب تعالیٰ کے ساتھ بھی پیار ہونے لگتا ہے.